روشنا اور کہانیوں کی دنیا۔ سنو وائٹ کی سٹوری کے بعد اب روشنا اپنے اگلے سفر کی طرف نکل پڑی۔ بک اسے ایک نئی سٹوری میں لے گئی جہاں اس نے دیکھا کہ وہ ایک شاندار لیکن پرانے قلعے کے باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور قلعے کو غور سے دیکھ کے وہ پہچان گئی کہ اب وہ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کی کہانی کے اندر ہے۔ اس نے اپنے جادوئی بیگ کو سنبھالا اور ہلکا سا مسکرائی۔ اسے معلوم تھا کہ کہانی کیا تھی، لیکن اس کا کام یہ تھا کہ وہ کریکٹرز کی مدد کرے جب انہیں ضرورت ہو۔ وہ ایک بڑے لکڑی کے دروازے سے ہوتے ہوئے قلعے کے اندر چلی گئی۔ قلعے کے اندر روشنا نے دیکھا کہ بیلا ایک لمبے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمت کا نور تھا۔ سامنے بیس بیٹھا تھا جو رونا لیکن اداس لگ رہا تھا۔ روشنا وہاں پوری تسلی کے ساتھ چلی گئی۔ بیلا نے حیرت سے روشنا کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں، روشنا نے نرم مسکان کے ساتھ کہا۔ میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ اس نے بیس کی طرف دیکھا اور کہا، تم دونوں کی کہانی ادھوری ہے اور میں یہ یقین دلاؤں گی کہ یہ صحیح طریقے سے مکمل ہو۔ بیس نے غصے سے دیکھا اور گرج کر بولا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کہاں ہو؟ یہ میرا قلعہ ہے، تمہیں کوئی حق نہیں یہاں آنے کا۔ روشنا نے شانت رہ کر جواب دیا، مجھے تمہارا شراب کے بارے میں سب پتا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اسے توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے، سچا پیار، لیکن اس کے لیے تمہیں بیلا پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بیلا نے شک سے کہا، میں کیسے بھروسہ کروں کسی پر جو مجھے یہاں بندی بنا کے لایا ہے؟ روشنا نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، کیونکہ اس ڈراؤنے چہرے کے پیچھے ایک شخص ہے جو صرف ایک چانس کا انتظار کر رہا ہے، اور تم بیلا وہی ہو جو اسے اس کا اصلی روپ واپس دے سکتے ہو۔ بیلا اور بیس کے درمیان بھروسہ پیدا کرنے کے لیے روشنا نے انہیں قلعے کی لائبریری دکھانے کا مشورہ دیا۔ وہ انہیں وہاں لے گئی، جانتے ہوئے کہ یہ جگہ ان کے دلوں کو باندھنے کا کام کرے گی۔ لائبریری دیکھ کر بیلا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہر طرف کتابیں، بڑے بڑے شیلف اور روشنی سے بھرے ہوئے شیشوں والے دروازے۔ یہ سب تمہاری ہیں؟ بیلا نے حیرت سے بیس سے پوچھا۔ یہ صرف کتابیں ہیں، بیس نے بے ضروری طور پر کہا۔ روشنا اپنی جادوئی بیگ میں سے دو کتابیں نکالی، ایک ایڈونچر کے بارے میں اور ایک کائنڈنس کے بارے میں۔ یہ لو، روشنا نے کہا، انہیں ساتھ پڑھو، شاید تم دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں نئی نئی باتیں معلوم ہوں۔ بیلا اور بیس نے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھنا شروع کی۔ دھیرے دھیرے ان کے درمیان کی دوری مٹنے لگی۔ روشنا دور سے دیکھ کر بہت خوش ہوئی جب ان دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کی۔ ایک شام بیلا ویسٹ ونگ کی طرف گئی جہاں بیس نے اسے کبھی آنے سے منع کیا تھا۔ روشنا نے اس کا پیچھا کیا، جانتے ہوئے کہ یہ کہانی کا ایک اہم موڑ تھا۔ بیلا نے گلاب کو دیکھا جو شیشے کے گنبد کے اندر تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ روشنا آگے آئی، یہ اس شراب کا مرکز ہے، اس نے سمجھایا۔ جب اس کا آخری پتا گر گیا، بیس ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا جب تک کوئی اسے دل سے پیار نہ کر لے۔ بیلا نے گلاب کی طرف دیکھا، پھر توڑ پھوڑ والے فرنیچر اور ٹوٹی ہوئی شیشے کی طرف۔ وہ اتنا وقت ایسے کیسے رہ سکتا ہے؟ روشنا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، یہ صرف ایک شراب نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ اسے سیکھنا ہوگا کہ کیسے پیار کرنا ہے اور کیسے کسی کا پیار قبول کرنا ہے۔ اگلے دن بیلا نے اپنے باپ کی خبر لینے کے لیے قلعہ چھوڑ دیا۔ بیس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن روشنا نے محسوس کیا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ جنگل کے راستے میں بیلا پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا۔ جب وہ گرنے والی تھی تب بیس وہاں آیا اور اپنے زخم لینے کے باوجود ان بھیڑیوں سے لڑتا رہا۔ روشنا نے اپنے جادوئی بیگ سے ایک دوا نکالی اور بیلا کو دی۔ اسے دے دو، روشنا نے کہا۔ بیلا بیس کے پاس جھکی اور دھیرے سے اس کی زخموں پر دوا لگائی۔ تم نے میری جان کیوں بچائی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔
کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، بیس نے نرم لہجے میں کہا۔ قلعے میں واپس آ کر روشنا نے دیکھا کہ بیلا اور بیس اب ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے اپنے جادوئی بیگ سے ایک روشنی کا جادوئی پھول نکالا اور بال روم میں رکھ دیا۔ وہ جگہ جو پہلے ٹھنڈی اور اداسی سے بھری تھی اب ایک روشن اور محبت بھری جگہ بن گئی۔ بیلا اور بیس نے ایک ساتھ ڈانس کرنا شروع کیا۔ ڈانس کرتے ہوئے ان کے سچے پیار نے شراب کو توڑ دیا اور بیسٹ اپنے اصلی روپ میں واپس آ گیا۔ یہ دیکھ کر بیلا، پرنس اور روشنا تینوں بہت خوش ہو گئے۔ جیسے ہی سب ٹھیک ہو گیا، ایک روشنی روشنا کے آس پاس پھیلی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا کام یہاں مکمل ہو چکا ہے، اب میری کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، لیکن تمہاری ابھی شروع ہوئی ہے۔ اور روشنی نے اسے ایک نئے شہر کی طرف لے جانے کے لیے اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ اپنے اگلے سفر کے لیے تیار تھی۔ آپ کو میری کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔